لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 4 کے 5ویں رکوع کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جو چوڑان میں سب زمین اور آسمان آ جائیں، جس کی چوڑان میں ایسی جنت ہے، صرف چوڑان میں، ابھی لمبائی کا تذکرہ نہیں ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش اور اپنی جنت کی طرف بلایا ہے، کیونکہ یہ قرآن دنیا والوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو اس دنیا میں ہی بلایا ہے کہ اگر یہ مقام اور مرتبہ چاہتے ہو تو دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف، جنت کے لیے، جو جنت انعام کے طور پر اس نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو دنیا کی فانی چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں رہ کر ہم گناہوں سے بچیں، کیونکہ جتنا بوجھ زیادہ ہوگا اتنا ہی چلنا اور دوڑنا دشوار ہوگا۔ اگر کسی آدمی کے اوپر بوجھ لاد دیا جائے تو اس کی وہ رفتار نہیں رہتی جو بغیر بوجھ کے ہوتی ہے۔ وزن کی وجہ سے نہ وہ دوڑ سکتا ہے نہ تیز چل سکتا ہے۔ تو اگر گناہوں کا بوجھ ہماری طرف زیادہ ہوگا ہمارے اوپر تو ہم دوڑ نہیں سکیں گے جس طرف رب نے دوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کی طرف دوڑنے کا حکم دیا ہے اس آیت میں۔ اگر گناہوں کا بوجھ زیادہ ہوگا تو جنت کی طرف دوڑنا یقیناً مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات ہمیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے۔ بات ہمارے سمجھنے پر ہے، ہمیں کس طرح اور کتنا سمجھتے ہیں ہم۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑان میں سب زمین اور آسمان آ جائیں. جنت میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ اس کی چوڑان میں تمام زمین اور آسمان آ جائیں. اس آیت میں اللہ کریم نے جنت کی وسعت کو بیان کیا کہ جنت کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر. جنت کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس کی چوڑان میں سما جائیں. 7 آسمان اور 7 زمین کہی جاتی ہیں نا، دونوں کو ملا کے 14 طبق کہے جاتے ہیں. تو وہ سب کے سب جنت میں سمو جائیں. اللہ کریم نے ہمیں جنت کی وسعت سمجھانے کے لیے آسمانوں اور زمینوں کا اس میں سما جانے کا ذکر کیا ہے. آسمان اور زمین کے اس میں سما جانے کا ذکر کیا. اللہ اکبر. کیونکہ ہم سب سے زیادہ وسیع چیز جو دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین ہے. سمندر بھی تو زمین کے اوپر ہی ہے، وہی دیکھتے ہیں جو ہماری نگاہ میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دے کے سمجھایا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں کہ وہ جنت کو اس قدر وسعت دے کہ سارے آسمان اور زمینیں اس کی چوڑان میں سما جائیں. ایسا ہی ہے نا. اندازہ لگائیں آپ کہ جنت کی وسعت کا 7 آسمان اور زمین کے طبقے اگر 7 جوڑے جائیں، یعنی ایسے ملائے چلے جائیں، 7 جوڑے جائیں اور پھر سارا پرت میں سما جائے، ایک پرت کر دی جائے اور وہ اس میں سما جائے، تو تب بھی جنت کی چوڑائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آ جائیں گے بڑے آرام سے. اللہ اکبر. پھر جس کی چوڑان کی وسعت کا یہ عالم ہے، یعنی جنت کی چوڑان کی وسعت کا یہ عالم ہے، تو سارے آسمان اور زمین اس میں سما جائیں تو اس کی لمبائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ہمیشہ طول زیادہ ہوتا ہے اور عرض کم ہوتا ہے. یہ اصول ہے کہ لمبائی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی کم ہوتی ہے. جنت کی وسعت کے متعلق احادیث میں تذکرہ آیا، ابھی تو قرآن سے بتایا. مشکوٰۃ شریف میں ان فی الجنت شجرۃ یسیر الرکب فی ظلھا سایۃ آمین لا یقطعھا. مشکوٰۃ شریف کی حدیث. جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار آدمی 100 سال تک بھی چلتا رہے. سوار آدمی یعنی سواری پر سوار. پیدل چلنا اور سواری پہ چلنے میں فرق ہوتا ہے. 100 سال بھی چلتا رہے تو اسے طے نہ کر سکے گا. یہ درخت شجر توبہ کہلاتا ہے. اس کا نام ہے شجر توبہ. توبہ، توبہ نہیں، توبہ. توا واو با اور یا اور کھڑا الف، جس کے ہر پتے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اندازہ کریں وہ جنت میں کتنا یہ بڑا درخت ہوگا کہ جس کی مسافت جنتی اگر طے کرے گا تو 100 برس لگ جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں سے آپ جنت کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں. جنت کی وسعت کے متعلق یعنی جو جنت میں داخل ہونے کا دروازہ ہے اس کی وسعت کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ جس سے میرے امتی، آپ سب امتی ہو نا، میرے امتی جنت میں داخل ہوں گے اتنا چوڑا ہوگا کہ اس کی چوڑان 3 سال کی مسافت کے برابر ہوگی. یعنی 3 سال کوئی سفر کرے اس مسافت کے برابر چوڑان ہوگی. اللہ اکبر. باوجود اس کے کہ جب میری امت اس سے گزرنے لگے گی تو وہ ان کی کثرت کی وجہ سے ان پر تنگ ہو جائے گا. اتنے ہوں گے تعداد میں، ان پر تنگ ہو جائے گا اور بھیڑ کی وجہ سے ایک دوسرے سے کندھے ٹکرائیں گے، ایک دوسرے سے کندھے ٹکرائیں گے. اللہ اکبر. یعنی کندھے سے کندھا بھڑے گا اور اتنا ہجوم ہوگا کہ اتنا وسیع دروازہ گزرنے والوں پر تنگ ہو جائے گا. 120 صفحے بنیں گی، میں نے بتایا تھا، جس میں 80 صفحے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اور باقی دیگر امتوں کی ہوں گی. یہ جنتیوں کی بات ہے، دوزخی نہیں ہوں گے اس میں کوئی، سارے جنتی ہوں گے. اللہ اکبر. تو یہ حال ہوگا.
اب جنت میں درجات کتنے ہیں؟ دنیا میں بھی تو طبقات ہیں نا، تو جنت میں بھی درجات اور طبقات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی الجنت میۃ درجات لو ان العالمین اجتمعوا فی احداہن لو سمیتہم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔ جنت میں 100 درجے ہیں، یعنی 100 منزلیں۔ اگر اچھا درجے اور منزل کا فرق بتاؤ کیا ہے؟ منزل ہمیشہ ایک کے اوپر ایک ہوتی ہے، اور درجے تو ایسے بھی پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں وضاحت کر دی درجات تو 100 ہیں، ان میں بھی منزلیں، ان میں بھی منزلیں ہیں۔ اگر سارے عالموں والوں اس ایک درجے میں ہی جمع کیے جائیں تو اس میں سما جائیں گے، اتنی وسعت ہے جنت کی۔ جنت کا ایک درجہ ہی اتنا وسیع ہے کہ سب جہان والے اگر ایک ایک درجے میں جمع ہو جائیں تو وہ ایک درجہ ہی ان کے لیے کافی ہوگا۔ اندازہ کریں جنت کتنی وسیع ہے۔ پھر مشکوٰۃ شریف کی ایک اور حدیث ہے، ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزل کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان اتنا، ہر ایک منزل سے دوسرے منزل کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان۔ اللہ اکبر۔ زمین فردوس ہے، یعنی کہ زمین کے درمیان فردوس سے اعلیٰ درجہ ہے، اور فردوس وہ جنت ہے کہ تمام جنتوں کی نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں فائز فرما۔ ایک ایک کر کے جو جنتیں ہیں ان تمام جنتوں کے درجات اس میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر عرش ہوتا ہے، ثم استویٰ علی العرش العظیم، پھر اللہ نے عرش عظیم پر قیام پکڑا۔ اللہ اکبر۔ عرش عظیم کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن روز محشر 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ ان فرشتوں کی شکلیں بھی ہیں، مختلف شکلوں میں وہ فرشتے جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے اللہ کے عرش کو۔ بہرحال جب وہ مقام آئے گا تو پھر وہ بات کریں گے۔ ہاں اٹھ نہیں رہا تھا، میں نے یہی کہا نا جب وہ مقام آئے گا تو پھر بات بتائیں گے کہ جب فرشتوں سے فرش نہیں اٹھا، قرآن میں موجود ہے، تو پھر اللہ نے کہا اچھا تم یہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو، بس سبحان اللہ پڑھا تو فرش اٹھا لیا اللہ کا۔ جیسے ہی اٹھا لیا تو شکر ہے الحمدللہ، سبحان اللہ کے بے شک تمام تعریفیں، کیونکہ اللہ نے بتایا سبحان اللہ پڑھو تو اٹھ جائے گا۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ جب یہ ہو گیا سنا تو دیگر فرشتوں میں لا الہ الا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا، تیسرا کلمہ مکمل ہو گیا۔ بہرحال پھر جب اس کی باری آئے گی تو اس کی بڑی وضاحت اور تفصیل ہے، ورنہ یہ بیان رہے، آج کوشش کروں جنت کا بیان مکمل کر دوں۔ اللہ جس سے جنت کی چاروں طرف نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر عرش ہے، تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو، فردوس مانگو۔ فردوس میں وہ تمام نعمتیں جمع ہیں جو دوسری جنتوں میں ہیں، ان کے علاوہ اور بہت نعمتیں ہیں۔ فردوس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے جنت کی چاروں نہریں، پانی کی، دودھ کی اور شہد کی اور پاک شربت کی، پاک شربت کی۔ شراب یوں نہیں کہتا کہ لوگوں کے بہکنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایک صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا
یار جنت میں تو شراب پلائی جائے گی، وشرابن طہورا۔ ارے میں نے کہا بھائی تم کہاں اردو میں اس کو لے آئے؟ شراب شربت کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو پاک شربت پلایا جائے گا۔ سب نہروں کا سرچشمہ یہاں سے ہے، سب سے اونچا طبقہ فردوس ہے جو عرش کے نیچے یہ ساتھ، جس پر جنت ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا مانگنے کا حکم دیا تو وہ جس سے چاہے جو عنایت کر دے، تو بھائی پھر چھل کی چیز کیوں مانگو؟ جب دینے والا اتنا قوی ہے تو اس سے وہی چیز مانگو نا جو اس کے شاہ نشان ہے۔ اپنے آپ کو کیوں دیکھتے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں دیکھتے ہو؟ وہ خرقہ دیا تھا نا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا کس کو؟ سومناتھ کا مندر، ذہن سے نام نکل گیا، بڑا محمود غزنوی خواجہ غریب ان کے پیر نے تو کہا جب انتہائی مشکل کا وقت پڑے تو میرا کرتا رکھ کے اس کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، خرقہ رکھ کے میرا یعنی کرتا۔ وہ لے لیا، سومناتھ کے مندر پر حملے کیے، ہر حملہ ناکام۔ جب 14واں حملہ کرنے لگے تو خیال آیا ان کو، تو وہ سامنے رکھا اور رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب ذوالجلال اس خرقے کی یا اس کرتے کے وسیلے سے میں تجھ سے فتح چاہتا ہوں سومناتھ کے مندر پر، مجھے وہ عطا کروا دے۔ وہ 14واں حملہ کیا، کامیاب ہو گئے۔ اب جب اپنے پیر کے پاس پہنچے گے جنہوں نے خرقہ دیا تھا ان کے پاس، ان سے کہنے لگے حضور ایسا ہوا تو اب آپ کے خرقے کے وسیلے سے دعا مانگی تو سومناتھ کا مندر فتح ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے ہمارے کرتے کی قدر نہیں کی۔ بولے حضور اتنی بڑی فتح مل گئی۔ کہا کہ اگر تم یہ مانگ لیتے اے اللہ یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اس کرتے کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو رب تعالیٰ سب کو مسلمان کر دیتا، تو تم نے ہمارے کرتے کی قدر نہیں کی۔ تو پتہ چلا کم مانگا، زیادہ مانگنا چاہیے۔ جب دینے والا اتنا بڑا ہے، بھائی جھولی تو ہماری تنگ ہے نا، اس کی کچھ کمی تھوڑی ہے کوئی۔ تو جب بھی رب سے مانگو بالکل اس کی شان کے مطابق مانگو۔ اللہ اکبر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جنت کے دونوں جانبوں میں فاصلہ ابھی بتایا، جنت کے جوانب میں یعنی جانب کی جمع جوانب میں سے دونوں جانب کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سب جوانب کی جگہیں لوگوں کی کثرت سے بھر جائیں گی، اتنے لوگ ہوں گے کہ ان کی کثرت سے بھر جائیں گی۔ تو اب ایک آپ کو حدیث میں جو قصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پرنور شافع یوم النشور اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی عالم آخر اہل النار خروجا منہا و آخر اہل الجنت دخولا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا اسے میں جانتا ہوں۔ یعنی بات محشر کے بعد کی ہے تو میرے آقا کے علم کا اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں انی عالم، میں جانتا ہوں کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث شریف کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج تقریباً 1400 سال سے اوپر گزر گئے، 1450 ہونے والے ہیں، 42 تک پہنچ گئے۔ 8 سال بعد 1450 سال ہو جائیں گے۔ 1450 سال پہلے حضور نے وہ بات بتائی
جو حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخلے کے وقت کیا. اندازہ کریں آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکلے گا اس کو میں جانتا ہوں. یقیناً جانتے ہیں تو پھر اس کا نام بھی جانتے ہوں گے, کس قبیلے سے ہوگا یہ بھی جانتے ہوں گے, کس نسب سے ہوگا یہ بھی جانتے ہوں گے. میں جانتا ہوں. اچھا, اس شخص کی جو گفتگو اللہ سے ہوگی تمہیں میں وہ سناتا ہوں. سرکار نے فرمایا, اپنے اصحاب سے کہا میں تمہیں وہ سناتا ہوں جو باتیں قیامت کے دن ہونے والی ہیں, یعنی اس کی بات بھی بتا رہے ہیں سرکار. حضور انہیں جانتے ہیں اور اپنے غلاموں کو تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم ما کانا وما یکون, اللہ کی عطا سے. کوئی پریشان نہ ہو, پریشان ہو جاتے ہیں نا بہت سارے لوگ, اگر ایسا بتا دو تو اللہ کی عطا سے ہے بھائی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی پچھلی ہو چکی اور ہونے والی سب باتوں کو جانتے ہیں. آپ سے کوئی بات جو اللہ نے نہ بتائی ہو آپ کو, اللہ کے بتائے سے آپ ساری باتیں جانتے ہیں. جس طرح سے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے درمیان گفتگو ہوئی, اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تو جتنا اللہ نے فرشتوں کو علم دیا تھا انہوں نے اتنا جواب دیا. پھر جب آدم علیہ السلام سے پوچھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جتنا علم دیا تھا انہوں نے اس کے مطابق جواب دیا. فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے یہ بات. آدم علیہ السلام نے فرفر بتا دیا. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ سارا علم اللہ کا ہے, وہ جسے چاہے جتنا چاہے دے دے. اس میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے. فضول میں پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ اکبر. سرکار مدینہ فرماتے ہیں وہ شخص جو جہنم سے نکلے گا اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا. آخری شخص وہ نکلے گا اور جہنم کی گرم ہوا اس کے منہ کو لگتی ہوگی. وہ پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب میرا منہ جہنم سے پلٹ دے, رخ میرا پلٹ دے. رب تعالیٰ اس سے کہے گا اے بندے اس کے بعد تو کچھ نہ مانگے گا, اس کے بعد تو کچھ نہ مانگے گا. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گا. اللہ رب العزت حکم دے گا کہ اس کا منہ پھیر دیا جائے. جیسے ہی اس کا منہ پھیر دیا جائے گا تو اب اس کی پیٹھ پہ اس کی لپٹ لگ رہی ہوگی, چہرے پر نہیں, اور اس کے سامنے ایک درخت نمودار ہوگا جو اس سے فاصلے پر ہوگا. اب وہ دیکھے گا تو اس کی ٹھنڈی ہوائیں کو احساس ہو رہا ہوگا. تھوڑی دیر خاموش رہے گا, پھر اے رب تعالیٰ تیری مہربانی کہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے, اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے سے مستفید ہو سکوں. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تو ابھی تم سے وعدہ لیا ہے, تم نے وعدہ کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گا, اب یہ کیسی طلب؟ تو کہے گا اللہ تو غفور الرحیم ہے, بس میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گا, یہاں تک پہنچا دے اس کے بعد کچھ نہ مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ سوچ لے کہاں باری طلب. اس کو اس درخت تک پہنچا دیا جائے گا اور وہاں جا کر وہ بیٹھ جائے گا, اس سے مستفیض ہوگا, اس کے پانی پیے گا اس کے پاس. پھر تھوڑی دیر بعد ایک درخت اور نمودار ہوگا جو اس سے زیادہ گھنا ہوگا اور اس سے زیادہ ٹھنڈک کا احساس ہوگا وہاں. جب وہاں پہنچے گا تو دیکھے گا, تھوڑا صبر کرے گا, اور صبر کا جب پیمانہ لبریز ہو جائے گا کہے گا اے اللہ مجھے اس گھنے درخت تک پہنچا دے, اس کے بعد تجھ سے کچھ نہ مانگوں گا, پھر کچھ نہ مانگوں گا, بس وہاں تک پہنچا دے مجھے. رب تعالیٰ کہے گا اچھا جا چلا جا. پھر اس درخت تک پہنچ جائے گا وہ اور اس سے مستفید ہوگا. اس کے ساتھ ہی جنت کا دروازہ ہوگا. اب مستفید ہونے کے بعد یہ جنتیوں کی آوازیں سنے گا اور جنت کی مہک سونگے گا, خوشبو, تو پھر بے قرار اور بے چین ہو جائے گا, اور بے چین اور بے قرار ہو کر کہے گا باری تعالیٰ مجھے جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے, پھر کچھ نہ مانگوں گا, پھر کچھ نہ مانگوں گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ابھی تو تم کہہ چکے ہو کہ کچھ نہیں مانگوں گا, یہ پھر تیسرا سوال کیسا؟ 2 سوال تو تمہارے ہو چکے ہیں. اچھا
وہ عرض کرے گا نہیں یا رب بس اس درخت تک پہنچ تو گیا، یہ کافی ہے، چنانچہ اس درخت تک پہنچا دیا گیا، وہ پہنچ گیا، اس کے بعد پھر کچھ نہ مانگوں گا، یہ بھی معاملہ ہو گیا۔ اب جب وہ جنت اسے نظر آئے گی تو کہے گا الہی کرم فرما اور مجھے اس جنت کے دروازے والے درخت تک پہنچا دے۔ اس کے سامنے بھی یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو پھر کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ مانگوں گا اور پھر مانگ رہا ہے، حالانکہ تم میرے ساتھ وعدہ کر چکے ہو کہ تم اور کچھ نہ مانگو گے۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ ہذہ لا اسألک غیرہا، بس یہی ایک سوال ہے، اس کے بعد اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر ہے مخلوق تو کمزور ہے، معذور ہے، جان کر اس کا یہ سوال بھی قبول فرمائے گا اور اس کو وہاں تک پہنچا دے گا۔ حضور پر نور یوم شافع النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا تو اسے جنت سے جنتیوں کی آوازیں آئیں گی، دروازے تک پہنچا دیا جائے گا تو کافی عرصے تک وہ خاموش رہے گا کہ اب کیا مانگوں، تو شرم آتی ہے مجھے، اتنے وعدے کیے، لیکن پھر رہ نہ سکے گا اور کہے گا ربی ادخلنی، اے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرمائے گا، کیا فرمائے گا؟ اذهب فادخل الجنہ، جا، اذهب جا اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اللہ اکبر۔ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اس بندے کو کتنی شان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سب صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا، میرے آقا کی غلامی کا صدقہ ہے۔ یعنی بات دراصل یہ نا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم اس بندے پر بار بار کرم فرمائے گا، بار بار رحمت فرمائے گا، رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، یعنی رحمت جو ہے وہ تو بہانا ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اس بندہ کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی تو وہ جنت میں دیکھے گا کہ تو اسے ساری جنت بھری ہوئی نظر آئے گی اور پھر وہ کہے گا اے رب جنت تو ساری بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جنت میں داخل تو ہو، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشْرَةَ أَمْثَالِهَا، جنت میں تیرے لیے دنیا اور دنیا جیسے 10 حصے اور اس سے بھی زیادہ جگہ موجود ہے، داخل تو ہو۔ اب یہاں سے ایک بات اور ہو رہی ہے کہ بندہ گناہ گار ہوتا ہے، کہتا ہے ہم تو بہت گناہ گار ہیں، معافی نہیں مانگتا، اپنے رب سے اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا، اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا۔ تو نادم ہو جاؤ، فوراً اللہ معاف فرما دے گا صدق دل سے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ فرمائے گا اس بندے کے لیے اس دنیا سے بھی زیادہ وسیع جگہ جنت میں موجود ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ بندہ یہ بات سنے گا تو حیران ہو جائے گا کہ جنت میں تو مجھے کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا اور دنیا جیسے 10 حصے سے زیادہ جگہ میرے لیے فرما رہا ہے۔ وہ کہے گا اے رب، یعنی رب العالمین ہو کر تو مجھ سے استحضا کرتا ہے۔ فرماتا ہے اس حدیث شریف کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، فقیہ صحابی ہیں، اور امام اعظم نے انہی کو پکڑا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ان کو پکڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پوری فقہ لکھ دی۔
ابن مسعود جب اس مقام پر پہنچے تو وہ شخص اللہ تعالیٰ سے یوں کہے گا کہ الہی تو مجھ سے استہزاء فرماتا ہے، تو حضرت ابن مسعود ہنس پڑے اور ہنسنے کے بعد لوگوں سے کہا تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ میں ہنسا کیوں؟ میں کیوں ہنسا؟ تم نے پوچھا کیوں نہیں؟ مجھ سے پوچھو کہ میں کیوں ہنسا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنسے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیے تھے۔ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بندہ جب یہ لفظ کہے گا، یعنی وہ بندہ جب یہ لفظ کہے گا کہ الہی تو مجھ سے استہزاء کرتا ہے۔ استہزاء الگ چیز ہے، استہزاء الگ چیز ہے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا تو ایک صاحب بول لیں گے نہیں وہ، ارے میں نے کہا بھائی سمجھو تو میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے کا فرق ہوا ہے تمہارے۔ استہزاء ایک بیماری ہوتی ہے، وہ عورتوں کی ایک بیماری ہے۔ بہرحال جب مسائل آئیں گے تو اس میں بتائیں گے وہ کیا ہوتا ہے۔ تو الہی تو مجھ سے استہزاء کرتا فرماتا ہے۔ تو یہ بات سن کر رب تعالیٰ بھی مسکرائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اللہ کا مسکرانا ہماری تمثیل کے لیے ہے، اللہ مسکرانے سے مبرہ ہے، کھانے سے پینے سے جسم سے مسکرانے سے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا یعنی اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا۔ اس کو اس طرح سے لیں، اللہ رب العزت خوش ہو جائے گا اور اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور اس پر اپنی رضا نازل کر دے گا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث شریف کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جنت بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دنیا اور اس کی مثل 10 اس سے زیادہ جگہ عطا فرمائے گا جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کی بھی شک کی گنجائش، بلکہ حق تعالیٰ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ حق ہے۔ سمجھ گئے بھائی؟ اب ظاہر جنت ہے تو جہنم بھی ہے کہ کیا معاملات ہیں جہنم کے، جہنم کی وسعت کتنی ہے، کس قسم کے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ ھذا یکفی، یہ کافی ہے۔ تو لوگوں میرے جو بتانے کا مقصد ہے وہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سارے معاملات جان کے اپنے کردار کو درست کر لیں، اپنے افعال کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ جب رب راضی ہو جائے گا تو سارا کام خود بخود بن جائے گا، لیکن جب تک رب راضی نہیں ہوگا تو کوئی کام بھی نہیں بنے گا۔ آج لوگ بڑی غفلت میں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت اور دھوکے کا سبب ہی یہی ہے کہ لوگ بہرہ روی کا شکار ہیں، لوگوں نے حقیقت کو چھوڑ دیا۔ دین میں کتنے قسم کے معاملات ہیں؟ 2 قسم کے معاملات ہیں۔ ایک جب فقہ کی طرف آئیں گے تو وہ الگ بات ہوگی، اس میں امر اور نہی کی بات ہوگی، اور جہاں یہاں معاملات کی بات آئے گی تو 2 قسم کے ہیں، ایک منقول ہے ایک معقول ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایک منقول ہے اور ایک معقول ہے۔ منقول کا تعلق نقل سے ہے اور معقول کا تعلق عقل سے ہے۔ تو معقول کی بنیاد پر فقہ بنائی گئی، منقول کی روشنی میں، منقول کی روشنی میں لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ منقول لکھا لکھایا ہمیں ملا، نماز کی فرضیت لکھی لکھائی ہمیں ملی، احادیث سے ملے یا قرآن سے ملے۔ یہ اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں، فی زمانہ لوگوں نے دین کی بنیاد تبدیل کرنا شروع کر دی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے تگڑم سے معاملات کو درست کر لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو فرض ہے وہ ہمیشہ فرض رہے گا،
اگر لوگوں کو دعوت دینی ہے تو فرض کے اوپر دعوت دو کہ لوگوں یہ اللہ نے تم پر فرض کیا ہے، اس سے تمہاری پوچھ ہوگی، یقیناً تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے متعلق۔ اور بھائی بات دراصل یہ ہے کہ ڈیوٹی کے بغیر اوور ٹائم ہوتا ہے کبھی؟ جو ڈیوٹی پوری کرتا ہے اس سے ہی اوور ٹائم لگوایا جاتا ہے۔ ایک شخص نوکری پہ جاتا ہے، چھٹی کر لی، اور چھٹی کے بعد جب نوکری کا وقت ختم ہو گیا، اب کہے بھائی مجھے اوور ٹائم لگوا دو، کبھی کوئی لگوائے گا؟ کہے گا بھائی سارا دن تمہاری ڈیوٹی کا تھا، غائب ہو گئے۔ تو ڈیوٹی چھوڑ کر کوئی اوور ٹائم دین کو بڑھاتا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیوٹی بنیاد ہے، تو جتنے بھی فرائض اور واجبات ہیں وہ دین کی بنیاد ہیں، اور موقعہ سرکار کی وہ بھی جو تاکید کی ہیں وہ بھی دین کی بنیاد ہے۔ اس کے علاوہ مستحبات جو ہیں وہ افضل عمل ہیں، تو مستحبات کی بنیاد پر مسجدوں کو نہ مارو، کیونکہ لوگ سمجھیں گے یہ معاشرہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا، اور تبدیل ہونے کے بعد لوگ سمجھیں گے بس یہی تو ہے، ایک دن چلے جاؤ جمع ہو جاؤ، باقی معاملات کو تہہ و بالا کر دیں گے، اور تہہ و بالا کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور یہ کام اس وقت ممبروں سے بھی ہوگا۔ آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہم نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے، اس میں تو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہی نہیں جس میں اجتہاد کرنا پڑے، کیونکہ صریح اور واضح احکامات موجود ہیں۔ اگر لوگوں کو بلانا ہے، مسجدیں بھرنی ہیں، تو 5 ٹائم کی اذان اس طرح سے دلواؤ، جو وہی والا شعر ہے نا ان کا، اذان رہ گئی میرے ذہن سے نکل گیا، وہ روح بلالی نہ رہی، تو روح پیدا کرو، روح پیدا کرو، چیزوں میں روح پیدا کرو۔ جب تک روح نہیں پیدا کرو گے تو پھر اپنے تگڑم لڑاتے رہو گے، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نفل کو نفل کی جگہ رکھو، دین میں ظلم نہ کرو، نفل کو نفل کی جگہ رکھو، واجب کو واجب کی جگہ رکھو، فرض کو فرض کی جگہ رکھو۔ اب آپ نے کہا بھائی ہم 4 نفل 6 نفل کا اعلان کرتے ہیں، تو اس کی جماعت کرا لیں گے، پتہ چلا اوپر سے نیچے تک پوری مسجد بھر گئی، اور کہنے لگے بس ہم نے 6 پڑھ لی، فارغ ہو گئے، اب پورے سال کچھ بھی نہیں کرنا ہے، پورے سال اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہی ہو جائے گا آنے والے وقتوں میں، تو یہی ہو جائے گا، بس سارے سال رشوت لیتے رہے، حرام کھاتے رہے، سود کھاتے رہے، جب حج کا سیزن آیا تو پیسے سے حج پر چلے گئے، بولے یار اب سب پاک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو بلانا ہوگا لوگوں کو اسی طرف بلانا ہوگا جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ جب تو آپ دین کی حقانیت پہ رہ سکتے ہو، لیکن اگر پبلک ڈیمانڈ کے مطابق بات کرو گے کہ یار پبلک ڈیمانڈ ہے، تو پھر آپ دین کو برباد کر دو گے۔ بھائی پبلک ڈیمانڈ تو نفس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، تو کیا نفس کے مطابق دین اسلام بیان کیا جائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، رسول اللہ اور ان کے اصحاب کے طریقے کے مطابق بیان کیا جائے گا دین کو، اور اسی پر لوگوں کو لانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی بڑی کامیابی ہے، اسی میں فوز و فلاح دارین ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے اچھی طرح سے، ورنہ اس طرح سے تو پوری شکل دین کی بگڑ جائے گی، بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ جب تک ہم دین کی بنیاد پر قائم رہیں گے اور راستے اسلام کے راستے پر چلتے، گنجائش یا جواز کی ضرورت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر کوئی کام بننے کا چانس ہی نہ ہو، وہاں جواز کا فتویٰ بھی ہوتا ہے، لیکن فتویٰ ہمیشہ سوال کا جواب ہوتا ہے، جیسا سوال کرو گے ویسا جواز کی صورت بھی تو ہونی چاہیے۔ اب آپ سوال کچھ بھی لکھ کے لے جاؤ تو جواز تو بھائی اس سوال کی بنیاد پر یہ جواب ہے۔ تو سوچو لوگوں، کچھ سوچو، کل قیامت کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر سوال کر لیا کہ کیا میں نے تمہیں یہ دین دیا تھا، کیا تم تک میرا یہ دین پہنچا؟ تم تو فقیہ بھی کہلائے، تم تو عالم بھی کہلائے، تمہارے نام کے ساتھ تو بڑے القاب اور مرتبات سب کچھ لگے، کیا میرا دین یہ تھا؟ کیا میں نے یہ پیغام دیا تھا تمہیں؟ کیا اللہ کے یہ احکامات تم تک پہنچائے تھے؟
ہر معاملے میں ہیلا بہانا شروع ہو گیا، ہر معاملے میں ہیلا بہانا شروع ہو گیا. اور ہیلا بہانا زکوٰۃ ہے تو اس میں ہیلا بہانا شروع ہو گیا. بلکہ میں نے سنا ہے ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم تو مسلمانوں میں شمار نہیں کرتے. پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ جو میں نے سنا ہے کہ آٹے کے تھیلوں میں رقم، زکوٰۃ بہت مالدار ہیں وہ لوگ، آٹے کے تھیلے کے اندر پیسے رکھتے ہیں اور ٹن میں یا ویسے، اور کہتے ہیں زکوٰۃ بٹ رہی ہے. 10 کلو کے آٹے کے تھیلے، اس کے اندر 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے، 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے. لو بھائی زکوٰۃ. اب تملیغ ہو گئی، ملکیت ہو گئی اس کی. باہر ان کا بندہ کھڑا ہوا ہے اور کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے یار کتنا آٹا؟ بولے 10 کلو آٹا ہے. بولے کتنے کا دو گے؟ کیا کرو گے؟ بولے 10 کلو آٹا 700 روپے کا ہے نا. یار تم چھوڑو 1000 روپے لو ہم سے. چلو 1500 روپے لو چھوڑو. اب سامنے والے کہہ گیا 10 کلو آٹا 700 کو میں تو زیادہ آٹا آ جائے گا. وہ تھیلا خرید لیا. یہ ہیلا نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم نے تو تملیغ کر دی اور پتہ چلا وہ واپس لے لیا انہی کے بندے نے، اور وہ 3 لاکھ روپے واپس آ گئے ان کے پاس جو اس کے اندر رکھے ہوئے تھے. تو دھوکہ نہیں دو. کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کوئی اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں دے سکتا. تو یہ دین جو ہے نا، یہ دین حق کا دین ہے، حقانیت کا دین ہے. حق پر قائم رہو اور حق بات لوگوں کو سکھاؤ، اور حقیقی ہمیشہ تعلیم حق کی دو. قصے کہانی واقعات کی تعلیم نہ دو. قصے کہانی واقعات زمن میں آتے ہیں. جو آپ اگر دین سمجھانا چاہتے ہو تو قرآن سے، سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ سے، اصحابہ کرام کی زندگی کے کرداروں سے، اولیاء اللہ کی زندگی کے کرداروں سے. لیکن اس کی بنیاد جب بھی نکلے گی، کوئی قرآن کی آیت نکلے گی یا سرکار کی کوئی حدیث نکلے گی. آپ سمجھو بات کو، کیا ہو گیا؟ کس طرف لے کے جا رہے ہو اس دین اسلام کو؟ اپنی مرضی کے مطابق ڈال رہے ہو. یعنی تھوڑے پیسوں میں قرآن کی آیت بیچ دیتے ہیں، تھوڑے سے نفع کے لیے اس کا سودا کر دیتے ہیں. تو گھماؤ پر آؤ نہیں، سیدھی سیدھی بات. اور جس دن ہم میں یہ سیدھی بات رائج ہو گئی، اس دن ہم میں دین راسخ ہو جائے گا صحیح سے، اور سارے طبقات ایک طرف ہو جائیں گے. فرقے تو رہیں گے، سرکار نے فرما دیا کہ ان میں 72 تھے، ہم میں 73 ہوں گے، لیکن حق کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. ورنہ اس بنیاد پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے اور پھر تمہیں دشمن توڑ دے گا، جیسے توڑ رہا ہے اس وقت. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. وہ تو جو مسئلہ چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، وہ چلتا ہی رہے گا بھائی. اب 32-31 کا مہینہ بھی ہونے لگے گا چاند کا. تو اصل چیز یہ ہے کہ دین کی بنیاد کو پکڑ لو. دین کی بنیاد سب سے پہلے کیا ہے یہ سمجھا دیتا ہوں. دین کی بنیاد ہے وقولوا لا الہ الا اللہ. اب اس لا الہ الا اللہ میں تحقیق کرو، اس کے اندر جاؤ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، لا الہ نہیں کوئی معبود. اب معبود سے مراد صرف عبادت کی جانے نہیں، جس کا حکم بھی مانا جائے. حکم کے تحت تو آدمی عبادت کرتا ہے. تو مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے. سمجھو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب اس نے لا الہ نہیں کوئی معبود، یعنی وہ سارے کام جو ہمارے دین سے ہٹ کر ہیں وہ عبادت میں ہرگز شمار نہیں ہوں گے، ان سب کو ترک کر دینا، اور اللہ ان تمام احکامات کی پیروی کرنا جو اللہ نے ہمارے لیے بھیجے ہیں اپنے محبوب کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے. ان سب کی پیروی اور اطاعت کرنا، اس چیز کا نام دین، اس چیز کا نام دین ہے. تو اگر اس کو چھوڑ کر اس سے ایکسٹرا کوئی دوسری چیز کو اس کے اوپر لائے گا وہ پکڑا جائے گا، چاہے کتنا بڑا نام ہو، کتنا بڑا بھی نام ہو، وہ پکڑا جائے گا. جو مصارف زکوٰۃ کے بتا دیے گئے اور ان مصارف کے مطابق لوگ موجود ہیں بھائی. ایسا تھوڑی ہو گیا ہے کہ لوگ ختم ہو گئے تو اب کوئی صورت کی جائے کہاں لے کے جایا جائے اس پیسے کو. وہ تو لوگ موجود ہیں بھائی آپ کے معاشرے میں، اس کثرت سے موجود ہیں.
تو آپ نے وہ مصارف چھوڑ دی ہے اور ہیلے بہانے کرنا شروع کر دی ہے، تو یہ ہیلا جو ہے نا دین کی چولے ہلا دیتا. یہ بات یاد رکھو، یہ ہیلے بہانے دین کی چولے ہلا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ ہلنے کی سبب سے آپ گنجائش پیدا کرتے چلے جاؤ گے. اس میں اتنی گنجائش پیدا کر لو گے کہ جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے جائز ہے. تو اس جائز کی بنیاد پر آدمی حقیقت سے بالکل دور ہو جائے گا. کہا یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی کر لو، یہ بھی جائز ہے تو ہاں بنیاد پر پکا کر دو. اب جائز کی بات، اب خود ہی نہیں بڑھے گا وہ ادھر، کیونکہ اس کو حقیقت تو معلوم ہے نا کہ اللہ اور رسول نے یہ دین دیا، اصحابہ کرام نے اسی کی اتباع کی، اسی کو سمجھا، چاروں ائمہ نے اسی کو آگے بڑھایا ہے. تو سارے معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. کسی کو ہرٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پڑھی، مذکار شریف میں ہے یا ریاض الصالحین میں ہے، یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں. رمضان میں بیان بھی کی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد اس کے اطراف میں آڑی لکیریں کھینچ دیں. نماز سے فارغ ہو کر آڑی ایسے لکیر، کہا یہ سیدھی لکیر جو ہے یہی صراط مستقیم ہے، اور یہ آڑی لکیریں جو ہیں ان کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، ہر لکیر کے راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو یہ راستہ اختیار کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے. تو وہ وہی راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، جس کی اتباع صحابہ کرام نے کی، جس کی اتباع تابعی نے کی، تبع تابعی نے کی، اولیاء اللہ نے کی، علماء حق نے کی. وہی ہدایت کا راستہ ہے. سمجھ گئے میری بات؟ وما علینا الا البلاغ المبین.